اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ سندھ کی فتح ہے۔ سندھ کے زمانے میں فتح ہوا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، حجاج بن یوسف کون تھا، اور راجہ طاہر سے آخر ہمارے ایسے کیا معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے سندھ پر حملہ کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور جنگ کے کچھ واقعات۔ تو بتایا جاتا ہے کہ عرب ایک قوم تھی، ایک ایسی قوم جو کاشتکار نہیں بلکہ تاجر تھی۔ اسلام کے آنے سے پہلے ہی یہ قوم دور دراز علاقوں میں سفر کیا کرتی تھی اور تجارت کیا کرتی تھی، تو اس غرض کے لیے ان کا آنا جانا ہندوستان میں بھی رہا کرتا تھا۔ تو تقریباً ہندوستان کے تمام ساحلی علاقوں میں عرب پائے جاتے تھے، اور یہ یہاں پر آتے تھے، تجارتی اشیاء بیچتے تھے، اور یہاں کے راجاؤں مہاراجاؤں کے لیے گھوڑوں کی تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف یہ ساحلی پٹی پر ہی آیا کرتے تھے، بلکہ ملک کے اندر بھی جاتے تھے، راجاؤں سے ان کی ملاقات بھی ہوا کرتی تھی، اور بہت سے معاملات میں ان کو مشورے بھی دیا کرتے تھے۔ پھر جب ایمان لے آئے، اسلام آ گیا، مسلمان تاجر آئے، تو مسلمانوں کے ہر جگہ جانے سے دین بھی پھیلا، ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، تجارت کو اس انداز میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ایسے بھی تجارت ہوتی ہے، تو وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوئے، متاثر ہونے لگے، اور اس طرح انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اگر پاکستان کی، بلکہ پاکستان نہیں، ہندوستان اور پاک، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بر صغیر پاک و ہند کا عرب سے جو پہلا تعلق تھا وہ تجارتی سطح پر تھا۔ اب میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ پر حملہ کیسے ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلی کوشش نہیں تھی محمد بن قاسم کے دور کی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 712 عیسوی کی، بتایا جاتا ہے کہ پہلی کوشش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کی گئی تھی۔ یہ پہلا لشکر تھا جو کہ ساحلی علاقوں کی تسخیر کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن خلیفہ وقت نے اس لشکر کو کچھ وجوہات کی بنا پر، جیسے کہ مشکلات اور کثیر اخراجات کی وجہ سے کہ ایسے معاملات پیش آنے والے ہیں، پیش قدمی سے روک دیا تھا۔ پھر دوسرا لشکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روانہ ہوا تھا، جس کی قیادت عبداللہ ابن عمر ابن ربیع نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے بہت سے علاقوں کو یہاں کے فتح کیا تھا، جیسے کہ کرمان، سیستان، اور پھر سیستان کو فتح کرنے کے بعد وہ مکران کی طرف بڑھے تھے، اور مکران کے مقام پر انہوں نے مکران اور سندھ کے راجاؤں کی جو متحدہ افواج ملا کر باقاعدہ اتحاد کے ساتھ ان کے مقابلے پر لائے تھے، اس فوج کو بھی انہوں نے شکست دی تھی۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں ایک جماعت کی قیادت میں حاکم بن جبالہ سرحد ہند کی طرف آئے تھے، اس غرض سے کہ وہ رپورٹ تیار کریں کہ آیا اس علاقے پر اٹیک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں جو رپورٹ اس حوالے سے تیار کی گئی تو وہ بڑی حوصلہ شکن تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ حملہ نہ کرنا مناسب ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں کے قزاق بہت بہادر ہیں، اگر کم فوج بھیجی گئی تو ان کا مقابلہ کرنا ذرا مسئلہ ہو جائے گا، اور اگر زیادہ فوج بھیجی گئی تو وہ پانی کی قلت کی وجہ سے پیاسی مر بھی سکتی ہے۔ پھلوں کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ پھل بھی بد سائے گئے۔ بہرحال ساری باتوں سے یہ پتہ چلا کہ حملہ نہ کرنا مناسب ہے۔ تو اس طرح اس زمانے میں عبداللہ ابن عمر ابن ربیع کو پیش قدمی سے روک دیا گیا، اور ایک مرتبہ پھر یہ علاقہ عربوں کی زد میں آتے آتے بچ گیا، بال بال بچا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا زمانہ آیا، اس دور میں، ان کے دور حکومت میں، اس مہم پر ایک اور فوج بھیجی گئی تھی جس نے مشرقی افغانستان کو اسلامی حکومت کا حصہ بنا دیا تھا۔ وہ علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا، اور سندھ اور وادی سندھ کا جو زیرین علاقہ ہے اس کو بھی فتح کر لیا تھا، لیکن یہ فتح زیادہ دیر تک نہیں چلی اور دوبارہ ہاتھ سے چلی۔ پھر جب ولید کا دور آیا ہے، ولید ابن عبد الملک کا، اور وہ خلیفہ بنا، یہ بنو امیہ کا دور تھا، تو فتوحات کا سلسلہ پہلے کی طرح جاری تھا، اور اسلامی پرچم مختلف جگہ پر مختلف علاقوں میں لہرا رہا تھا۔ مسلمان جرنیل اس زمانے میں ہر سمت کی طرف کامیابی حاصل کر رہے تھے۔ جیسے موسیٰ ابن نصیر کی بات کی جائے تو وہ مشرقی افریقہ کے جو علاقے کو زیر کر چکے تھے۔ طارق ابن زیاد نے اسپین فتح کر لیا تھا۔ قتیبہ کی بات کی جائے تو یہ سینٹرل ایشیا میں انہوں نے اسلام پھیلا دیا تھا، یہاں پر باقاعدہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ فارس کا بھی بہت سارا علاقہ مسخر ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں ولید بن عبد الملک کا جو نائب السلطنت تھا مشرقی علاقوں میں، وہ حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بہادر انسان تو تھا، لیکن یہ ظالم بھی تھا، وہ بہرحال ایک الگ بات ہے۔ تو حجاج کی بھی یہ خواہش تھی کہ اور علاقے جو ہے اسلامی سلطنت کا حصہ بنے،
بالکل ایسے ہی جیسا کہ دیگر عربوں کی خواہش تھی کہ وہ بھی ہندوستان کی سرزمین کو فتح کر لیں۔ پھر ہوا ایسا کہ کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ جن کی بنا پر سندھ پر حملہ کرنے کا جواز پیدا ہو گیا اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے حملے کی تیاریاں کی گئیں۔ وہ واقعات کیا تھے؟ بتایا جاتا ہے کہ مکران کے مقامی علاقے میں وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنے گورنر کو قتل کر دیا تھا، اور پھر وہ سندھ کے راجہ طاہر کے پاس پناہ لینے کے لیے آ گئے تھے اور اس نے ان کو پناہ دے دی تھی۔ اب جب حجاج بن یوسف کی طرف سے یہ راجہ طاہر کے لیے خط آیا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے جنہوں نے ہمارے گورنر کو قتل کیا ہے، تو اس نے قاتلوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ پہلی وجہ بن گئی۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ایک وجہ اور بنی، ایک اور ناگوار واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ تھا کہ لنکا کے علاقے میں کچھ عرب تاجر رہا کرتے تھے، وہاں پر ایک تاجر کا انتقال ہو گیا، تو وہاں کا جو راجہ تھا وہ عربوں سے تعلقات بنانا چاہتا تھا، تو اس نے اس کے اہل و عیال کو، جو کہ تاجر جس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے اہل و عیال کو جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، ایک جہاز پر روانہ کیا، اور حجاج کے لیے اس نے، بلکہ خلیفہ وقت کے لیے ولید کے لیے قیمتی تحائف بھی اس نے روانہ کیے۔ اس جہاز میں کچھ حاجی بھی تھے۔ اب یہ جہاز جب وہاں سے روانہ ہوا تو دیبل کے قریب سے گزرا، اور یہاں پر جو سندھی قزاق اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، سمندر کے جو ڈاکو، بحری ڈاکو ہوتے ہیں، انہوں نے جہاز پر حملہ کر دیا، لوٹ مار کی اور عرب عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ اور اب یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، ایک عورت نے غائبانہ اس وقت حجاج بن یوسف کو فریاد کی کہ حجاج ہماری مدد کرو۔ جب یہ بات حجاج تک پہنچی تو اس کو بہت صدمہ پہنچا کہ ایسا ہوا، تو اس نے اس فریاد کا بھی بڑا اثر اس پر ہوا کہ مجھے اس وقت پکارا گیا تھا۔ اس نے اسی وقت راجہ طاہر کو لکھا کہ عرب عورتوں کو واپس کر دو، تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جناب میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بحری قزاقوں کا کام ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ کچھ باغی سردار تھے جو کہ حجاج کی حدود سے نکل کر راجہ طاہر کے یہاں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اب جب انہوں نے یہاں پر پناہ لی تھی تو دوبارہ راجہ طاہر کی طرف خط آیا کہ بھئی ہمیں وہ باغی سردار حوالے کر دیے جائیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو راجہ طاہر نے پھر انکار کر دیا حسب سابق کہ جناب میں نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو معاملات تھے، انہوں نے سندھ پر فتح کے اثرات، بلکہ یوں کہنا چاہیے فتح تو بعد میں ملی، حملے کی وجوہات تیار کر دی تھی۔ راجہ طاہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑا ظالم اور سفاک آدمی تھا۔ اچھا، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو کہ اس کو ہیرو مانتے ہیں، وہ اس کی شان میں قصیدے پڑھیں گے، لیکن یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ پیچھے مذہبی معاملات ہیں یا کیا ہے، بہرحال مجھے صرف ذکر کرنا ہے۔ تو بہرحال اس نے اپنے علاقے میں اس بات کی پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی گھوڑے پر بھی سواری نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ کسی کے سر پر اپنے خاندان کے علاوہ پگڑی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا اس سے۔ اس کے دور حکومت میں بدھ مذہب کے جو پیروکار تھے، بدھسٹ، ان پر بھی بڑے ظلم کیے گئے تھے اور وہ بھی اس سے بڑے ناراض تھے، تو انہوں نے بھی حجاج سے حملہ کرنے کی درخواست کی تھی کہ آپ آئیں، حملہ کریں اور اس ظالم سے ہماری جان چھڑائیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ راجہ طاہر کی ہٹ دھرمی، اس کا ظلم، اس کا تشدد سندھ پر حملے کی وجہ بنا۔ اب حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملے کے حوالے سے سب سے پہلے جنہیں بھیجا وہ عبید اللہ تھے۔ عبید اللہ ایک فوج کے ساتھ دیبل کی مہم پر روانہ ہوئے، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ بعد میں اس نے یعنی حجاج نے بدیل کو بھیجا جو کہ عمان میں تھے۔ وہ پہنچے یہاں پر 3000 مجاہدوں کے ساتھ، مکران پہنچتے ہی ہوئے وہ دیبل پہنچے۔ راجہ طاہر نے ایک بڑا لشکر ان کے مقابلے میں روانہ کیا، انہیں بھی شکست ہوئی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جب اس چیز کی اطلاع حجاج کو پہنچی تو وہ بڑا صدمے میں آیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی فتح نہیں ہوگی، چھوٹی موٹی فوج سے کام نہیں چلے گا۔ بہرحال اس نے ایک بڑی فوج تیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی نظر انتخاب اپنے چچا زاد بھائی محمد بن قاسم پر گئی، جو کہ اس کا داماد بھی تھا۔ بہرحال اس نے خلیفہ وقت سے اجازت طلب کی، معاملات طے ہوئے، اور اس طرح 17 سال کے اس نوجوان کو، جو کہ ابھی بہت ہی کم سن تھا اور فارس کا حکمران بھی تھا، فن سپہ گری میں اور شجاعت میں معقولیت کی باتیں کیا کرتا تھا، انتظامی معاملات پر کافی عبور رکھتا تھا، حجاج بن یوسف نے فوراً اس کو فوج دے کر روانہ کیا، اور اس کے پاس 12,000 کا لشکر تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس میں 6,000 شامی اور 6,000 عراقی سپاہی تھے۔ بحری راستے سے اس نے جنگ کے لیے سامان بھی بھیجا جو کہ جنگ میں استعمال ہونا تھا۔ اس میں عروس نام کی ایک منجنیق بھی تھی۔ منجنیق وہ ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ پرانے زمانے کی توپ کی ابتدائی شکل کو کہہ لیں، تو وہ بھی ساتھ بھیجی۔ اور
محمد بن قاسم کے دیبل پہنچنے کے ساتھ ساتھ دیبل کی بندرگاہ پہ وہ سامان بھی پہنچ گیا بحری راستے سے ہوتے ہوئے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ مقامی لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا محمد بن قاسم کا، اور دیبل کے محاصرے میں کوئی تعداد جو بنتی ہے وہ 18,000 فوجی سپاہیوں کی بنتی ہے، 18,000 کے لشکر کی بنتی ہے جو کہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ تو انہوں نے 3 ماہ تک قلعے کا محاصرہ کیا۔ اس دوران انہیں یہ پتہ چلا کہ اندر جو مکین قلعے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک ان کے مندر کے کلش پر ان کا مذہبی پرچم لہرا رہا ہے وہ شکست نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کا دیوتا ان کے ساتھ۔ تو بہرحال اس چیز کو نشانہ بنایا گیا اور تھوڑی دیر میں ان کا کلش ٹوٹ کے نیچے گر گیا، جھنڈا بھی گر گیا، اور شہر والوں کی ہمت پست ہو گئی، اور مسلمانوں نے قلعے کی فصیل کی طرف کوشش کی اور وہ اندر داخل ہو گئے، دیبل پر قبضہ ہو گیا اور شہر میں اس طرح مسلمان داخل ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کرائی اور 4,000 مسلمان وہاں پر آباد کیے۔ دیبل فتح کرنے کے بعد نیرون کی جانب پیش قدمی کی، سیستان کی طرف، اور انہیں بھی فتح کیا۔ سہون بھی محمد بن قاسم نے فتح کیا، اور پھر ہدایات ملی حجاج بن یوسف کی طرف سے ان کو کہ پھر راجہ دائر کا بھی تم مقابلہ کرو۔ تو سندھ کا جو دارالحکومت تھا جس کا نام یہاں پر راور لکھا ہوا ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا، وہاں پر ذرا کچھ اور پروننسیشن آ رہا تھا، بہرحال راور ہی سمجھ لیا آپ اس کو۔ اگر میں اس ایریا کی نشاندہی کروں تو یہ نواب شاہ کے قریب کا ایریا تھا۔ تو بہرحال وہاں پیش قدمی کی اور اس مقام پر راجہ داہر سے ان کا مقابلہ ہوا۔ مقابلہ جو تھا وہ اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ راجہ داہر کی طرف انہوں نے پہلے ایک وفد بھیجا تھا کہ مصلحت کر لیں، لیکن اس نے بہت اکڑ سے جواب دیا کہ تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ بہرحال مسلمانوں نے پھر اپنی فوجیں لیں اور دریا جو کہ مسلمانوں کے درمیان اور اس فوج کے درمیان تھا، دریائے سندھ، اس کو رات کی تاریکی میں بڑی مشکل سے عبور کیا، کیونکہ راجہ طاہر کے سپاہی مسلمان فوج پر تیر برسا رہے تھے اور پل بنانے کا موقع وہ نہیں دے رہے تھے کہ مسلمان یہاں اس پار سے اس پار چلے جائیں۔